ان الحمد للہ وحدہ وصلاۃ وسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، ہم کل قرآن مجید سنے تھے سورہ عمران آیت نمبر 1 اور 2۔ آج ہم پھر سنیں گے قرآن مجید سورہ عمران آیت نمبر 3 سے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ عمران آیت نمبر 3، اے نبی، اس نے تم پہ یہ کتاب اتاری ہے جو حق لے کر آئی ہے، یعنی قرآن، اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تورات اور انجیل اتار چکا ہے۔ سورہ عمران آیت نمبر 4، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھلانے والا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے حکم کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائیوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ سورہ عمران آیت نمبر 5، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے، یعنی یہ زمین اور آسمان میں کوئی ایسی چیز جو ہے ہمارے رب سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب اللہ کے سامنے ہے، سب اللہ دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے۔ یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سو کے اٹھ رہے ہیں، سونے جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، اٹھ کے کہاں کیا کر رہے ہیں، کہاں شراب پی رہے ہیں، کہاں چوری کر رہے ہیں، کہاں جھوٹ بول رہے ہیں، کہاں زنا کر رہے ہیں، کہاں کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، کہاں حرام کھا رہے ہیں، کہاں حرام کاری کر رہے ہیں۔ ہر چیز میرا رب دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے، کوئی چیز چھپا ہوا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں مہلت دیا ہوا ہے کہ ہم چاہیں جتنا چاہیں اپنا منمانی کر لیں، مرنے کے بعد تو ہمیں اس کو حساب دینا ہی ہے۔ لیکن ہمارا اگر یہ سوچ ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یا کوئی نہیں ہمارے اوپر کسی کا نگاہ نہیں ہے، تو بالکل ہمارا یہ خیال غلط ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں تو ہمارا یہ خیال ہو کہ ہمیں دل میں یہ ہمارا فکر ہو اور سوچ ہو کہ ہمیں میرا رب دیکھ رہا ہے۔ دارو پیتے وقت یا شراب پیتے وقت یا زنا کرتے وقت یا چوری کرتے وقت یا جھوٹ بولتے وقت یا کوئی بھی ایسا کام ہے جو کرنے سے پہلے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو اس سے چھپا ہوا ہے۔ وہی، اور سورہ عمران آیت نمبر 6 میں، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، اور اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، شکل، صورت، گورا، کالا، اندھا، خوبصورت، بدصورت، جیسا چاہتا ہے وہ بناتا ہے، اور اس زبردست حکمت کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں۔ وہی سورہ عمران آیت نمبر 7، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر اتاری ہے۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کا منمانا مطلب نکالنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے برخلاف جو لوگوں کو علم پختہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی ہی طرف سے ہے، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے یہی سبق صرف سوجھ بوجھ والے لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی
कोई ऐसी भलाई का जो चीज़ होता है उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो सूझबूझ रखने वाले हैं, जिनके पास मेमोरी मजबूत है और समझदार हैं, अक्ल वाले हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं, तो वही सूझबूझ हासिल करते हैं। यानी कोई भी चीज़ से फ़ायदा सूझबूझ वाले ही उठाते हैं, बेवकूफ़ नहीं। बेवकूफ़ क्या उठाएगा, उसको क्या पता है कि कुरान क्या है। उसको तो कुरान हदीस का नाम लो तो चिढ़ जा रहा है, झगड़े पे उतर जा रहा है। तो आप लोग देखें कि वही खुदा है जिसने ये किताब तुम पर उतारा, और इसमें दो तरीके की आयत हैं, एक मुहकम है, दूसरा मुतशाबिहात है। मुहकम वो बोले तो जो खुली खुली आयत, जो चीज़ एकदम खुली खुली आयत है, सरीह समझने वाली, और मुहकमात वो जो छिपा हुआ है उसके बाद, वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और जो अल्लाह के अलावा ऐसी आयत है मुहकमात जो अल्लाह के अलावा नहीं जानता कोई, तो जो कोई नहीं जानता उसके पीछे पड़ जाता है और उसमें से अपना मतलब निकालता है, हालांकि उसका मतलब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और मतलब क्यों निकालता है इस आयतों से, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ताकि वो फितने फैलाए। यानी फितने फैलाने के लिए अल्लाह की किताबों से लोग अपना मनमानी आयत निकालते हैं, जिसका माना मतलब अल्लाह उसके रसूल नहीं बताए। तो यह हमें किताब साफ साफ बता रही है। और वो क्यों निकालता और मुतशाबिहात के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो भी फरमा रहा है कि उनके दिलों में टेढ़ है, वो फितने की तलाश में हमेशा मुतशाबिहात ही के पीछे पड़े रहते हैं और मनमाना मतलब निकालने की कोशिश किया करते हैं। तो ये सब बातें हैं, इंसान की एक पहचान है कि जो जिनके दिलों में टेढ़ी है वो ऐसा काम करते हैं।